آج اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے کہ اولیاء کی صحبت سے کچھ نہیں ملتا، یا ولی کی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ وہ اصحاب کہف کے جو پہلی امتوں میں وہ بادشاہ جو دقیانوس ظالم بادشاہ تھا، زبردستی اپنے آپ کو سجدے کرواتا، لوگوں سے شرک کرواتا، یہ 6 بندے بادشاہ کے ارد گرد بیٹھنے والے، 3 ادھر 3 ادھر، اپنا ایمان بچا کے نکلے، اور 7واں ان کے ساتھ ایک چرواہا بھی شامل ہو گیا، اور 8واں ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل ہوا۔ کلبہم، اللہ نے کتے کی نسبت جو ہے ان اولیاء کی طرف کی کہ ان کا کتا جب ساتھ شامل ہوا تو بڑے انہوں نے پیچھے بھگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کتے کو زبان عطا کی۔ اس نے کہا میری طرف سے پریشان نہ ہو، تم غار میں جا کے پناہ لوگے، آرام کرو گے، میں وہاں بیٹھ کے پہرا دوں گا۔ اب مفسرین نے لکھا باقاعدہ کہ یہ کتا جنت میں جائے گا۔ میں نے چند تفسیر اس حوالے سے دیکھی اور بڑا اس کو تلاش کیا کہ کتے کا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ذات کا کتا ہو اور جنتی بن جائے۔ تو بڑا ڈھونڈنے پہ کہیں یہ نہیں ملا کہ کتے نے کوئی 1 سال تبلیغ کی تھی، یا کتے نے کسی جگہ کا طواف کیا تھا، یا کتے کے نامہ اعمال میں کوئی نماز کی نیکی ہو۔ یہ چیزیں تو انسانوں کے لیے ہیں، انسان مکلف ہے، حیوان تو مکلف بھی نہیں کہ وہ کوئی عمل کرے۔ تو کتے کے کھاتے میں کون سی نیکی تھی؟ تو 1000 ہاتھ ڈھونڈنے کے باوجود صرف ایک نیکی ملی، اور وہ یہ نیکی تھی کہ اسے نسبت تھی اللہ کے اولیاء کے ساتھ، اور اس کا کوئی عمل نہیں تھا اس ایک عمل کے سوا۔ آج جو کہیں کہ اولیاء کی نسبت کا فائدہ نہیں، ہمارا چیلنج ہے ان لوگوں کو کہ اس کتے کا عمل ڈھونڈ کے دکھاؤ اس عمل کے سوا کہ وہ جنتی بنا کیوں ہے۔ تو قرآن یہی کہے گا کوئی اس کا عمل نہیں تھا، عمل ایک ہی تھا کہ اس نے اللہ کے اولیاء سے پیار کیا، باقاعدہ لکھا، اور ایک نہیں درجنوں تفسیر کا یہ اس میں حوالہ ہے کہ جس وقت کتا پیچھے پڑا جانے کے لیے تو ان اولیاء نے اس کتے کو روڑے مارے کہ یہ پیچھے بھاگ جائے، لیکن اللہ نے کتے کو زبان دی۔ اس نے کہا ما تريدون منی لا تخشوا جانبی انا احب اللہ۔ اس نے کہا کہ میری طرف سے تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میری طرف سے خوف نہ کرو، انا احب اللہ، میں تو اللہ کے اولیاء سے پیار کرنے والا ہوں۔ یہ نہ کہو کہ میں بھونکوں گا تو تمہیں پکڑوا دوں گا، اگرچہ میری فطرت بھونکنا ہے لیکن میں تمہاری خاطر اپنی فطرت کو بدل رہا ہوں، فطرت بدل رہا ہوں۔ ایک ذات کا کتا ہو فطرت بدلے تو اللہ جنتی بنا دے۔ انسان کی فطرت اگرچہ بھونکنا نہیں، لیکن انسان اپنی فطرت بدل کے کتے والی اختیار کر لے تو اللہ انسان نہیں رہنے دیتا، اللہ اسے کتا بنا دیتا ہے۔ اور اگر ہو ذات کا کتا، اب کتا جنت میں جائے گا، یہاں مفسرین نے لکھا کہ کیا یہی شکل و صورت لے کے جائے گا؟ کہا نہیں، یہ شکل و صورت نہیں، اللہ قیامت کے دن اسے یہ اعزاز دے گا کہ اس کی شکل تبدیل کر کے انسانی شکل بنا کر اللہ جنت میں داخل کروائے گا، اس لیے کہ یہ شکل اللہ کو پسند ہے، یہ چہرہ اللہ کو پسند ہے، تو رب ذوالجلال جنت میں بھیجے گا تو انسانی شکل میں۔ اب دیکھو خالق کائنات جل جلالہ نے کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی 4-5 مقام ہے، اللہ فرماتا کلبہم، جس وقت اصحاب کہف کی تعداد کو بیان کیا
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا جو مقولہ تھا، قول تھا، اس کو بھی بیان کیا۔ فرمان قریب کچھ لوگ کہیں گے، یہ سورہ کہف ہے، فرمان قریب کچھ لوگ کہیں گے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ ان کی تعداد 3 ہے، ان کی تعداد رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ اب تعداد تو بیان ہو رہی ہے اصحاب کہف کی، لیکن ساتھ کتے کا ذکر کرنا کیوں ضروری تھا؟ صرف یہی بیان ہو جاتا کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 ہے، کچھ کہیں گے 4 ہے، کچھ کہیں گے 5 ہے، لیکن جس نے بھی تعداد بیان کی اس نے ساتھ کتے کا ذکر ضرور کیا۔ پھر اللہ ہی چھوڑ دیتا، جب لوگوں نے اختلاف کیا، یہ کہا کہ چوتھا کتا ہے یا 5واں کتا ہے، اللہ ہی چھوڑ دیتا، اللہ کتے کا ذکر نہ کرتا۔ اللہ کی لاریب کتاب قرآن ہے، اور رب ذوالجلال کی کہی ہوئی ہر بات قرآن کا موضوع ہے، اور قیامت تک ممبروں محرابوں پہ اس کی تلاوت ہونی تھی۔ تو جب لوگوں نے کتے کا ذکر کیا تو اللہ ہی چھوڑ دیتا۔ اللہ صرف اتنے فرماتا لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ نے کہا 3 ہے، کچھ نے کہا 4 ہے، اور کچھ نے کہا کہ ان کی تعداد 7 ہے، اللہ ہی کتے کا ذکر چھوڑ دیتا۔ اللہ نے ذکر نہیں چھوڑا، جتنی بار لوگوں نے کیا اللہ نے بھی اتنی بار کتے کا ذکر کر کے قرآن کا موضوع بنا کے بتایا۔ اور کتے اور ہوتے ہیں، یہ عام نہیں رہا، میرے ولیوں کی نسبت سے یہ بھی خاص بن چکا ہے۔ اور تو اور وہ ولی بیٹھے ہیں غار میں، یہ کتا جا کے غار کے منہ پہ بیٹھا، رب ذوالجلال کو بیٹھنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا، اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، فرمایا اس کتے کا بیٹھنا بھی مجھے اتنا پسند ہے، قیامت تک لوگ یہ تلاش نہ کرتے رہے کہ کتا غار پہ بیٹھا کیسے تھا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، کتا اپنے بازو بچھائے ہوئے، اپنے جو ہے وہ بازو پھیلائے ہوئے غار کے منہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا۔ اب کیا قرآن پڑھنے والا یہاں آ کے اتنی بات چھوڑ دیتا ہے؟ جب تک یہ نہ پڑھے قرآن کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کتے کا بیٹھنے کا ذکر، تو یہ عظمت کتے کو کیوں ملی؟ علامہ محمود احمد علوسی کہتے ہیں کہ یہ جو اضافت ہے کلبہم، کلب معنی کتا ہے، ہم ضمیر کا یہ راجع ہے جو اصحاب کہف کی طرف، ان کا کتا، تو کہتے ہیں یہ اضافت جو ہے یہ تشریفی ہے۔ تشریفی اضافت کا مطلب ہوتا ہے جو حقیر چیز کی نسبت، حقیر چیز کی، خسیس چیز کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے وہ چیز بھی حقیر نہیں رہتی، اللہ اضافت کی وجہ سے اس چیز کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ فرمایا تھا تو ذات کا کتا، لیکن اللہ نے قرآن میں 4-5 مرتبہ کلبہم 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 بار بار کتے کی نسبت اپنے ولیوں کی طرف کر کے اس کتے کو بھی اللہ نے عظیم بنا دیا ہے۔ پہلے عام تھا، جب تک نسبت نہیں ہوئی تھی یہ عام تھا، لیکن جب نسبت ہوئی ہے اب قیامت تک جو قرآن پڑھے گا اس کتے کا بھی ذکر کرتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلا ذات کا کتا ہو، اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے، اولیاء کی نظر پڑ جائے تو وہ کتا بھی عظیم بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرماتا ہے اور انسانی شکل میں داخل فرماتا ہے۔ آج بہت سے انسانی شکل کے اندر بڑے کتے ہیں جو اولیاء کو بھونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک محفل میں ہے، ہم نام نہیں لیتے، لیکن سمجھ سارے جائیں گے کہ آج جو کہتا ہے کہ باب تشیعی کوئی نہیں، اسے یہ اصحاب کہف کا واقعہ سناؤ، کہتے ہو باب تشیعی کوئی نہیں، یہ تو محبوب کی امت کے بابوں کی شان تو اپنی جگہ پہ، یہ اصحاب کہف کے بابے ہیں جن کی نسبت کتے کو ملے تو اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اس بے غیرت کو کہ جو آج داتا صاحب کا نام لے کے ان پہ بھونکے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کے ان پہ بھونکے،
اپنے کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے ہم کہتے اس کتے کا عمل تو بتاؤ اس نے کیا کیا تھا، اسے بھی کہنا پڑے گا اگر قرآن مانتا ہے کتے کا عمل اور کوئی نہیں تھا، اللہ کے ولیوں سے پیار کیا تھا۔ ہم کہتے تم کہتے ہو باپے پیشائی کوئی نہیں، یہاں ان باتوں کی بات ہے جو گزر چکے پہلی امتوں میں۔ ہمارے نبی کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ پہلی امتوں کے اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ جب ان کی نسبت سے کتا جنتی بنتا ہے، انسان کو نسبت بن مل جائے تو وہ جہنمی کیسے رہ سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں بھی خیال آتا تھا کہ یہ بند کمرے میں بیٹھ کے بھونکتا ہے بڑے بڑے اولیاء پہ، تو ہمارے بڑے بڑے علماء کیوں اس کے خلاف نہیں نکلتے، کیوں اس کے خلاف بولتے نہیں؟ تو جس وقت قرآن کا یہ مضمون پڑھا تو پتا چلا کہ کتا کتا ہو کے نہ بھونکے تو اللہ انسان بنا کے جنتی بنا دیتا ہے، اور انسان انسان ہو کے ولیوں پہ بھونکے اللہ انسان نہیں رہنے دیتا، کتا بنا دیتا ہے۔ تو بات ہوتی ہے بندوں سے، مناظرے ہوتے ہیں بندوں سے، جو گستاخ بن کے بن ہی کتا جائے، یہ انسان کی غیرت ہی نہیں کہ کتوں سے جا کے مناظرہ کرے۔ اس لیے ہمارے علماء اس لیے اس کے خلاف نہیں نکلتے یا نہیں بولتے کہ یہ کتا ہے بھونکنے دو اسے، انسان ہو، انسان کا بچہ ہو تو ہم اس سے بات کریں، کتوں سے بات کرنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کیوں کریں؟ ہاں کوئی انسان بن کے سامنے آئے تو پھر ہم بتائیں اللہ نے ولیوں کو جاننے میں آتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری نوجوان نسل کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔